بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بے حد اور بے انتہا لطف اور احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں زندگی میں ایمان کی دولت بھی نصیب فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ پھر جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ اعمال جو وہ اپنی زندگی میں کر کے جاتا ہے، جو اس کے لیے جاری رہنے والا اجر کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کا ثواب بھی جاری فرما دیا۔ لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ جو نیک شخص ہو اس کے درجات کی ترقی کے لیے اصال ثواب جیسی نعمت بھی عطا فرمائی۔ اور اگر اس کو دوسرے پہلو سے دیکھیں، جس طرح نیک آدمی کے لیے درجات میں ترقی کا ذریعہ ہے اصال ثواب، اسی طرح وہ شخص جو مسلمان تو ہے، دل میں ایمان کی شمع تو روشن ہے، لیکن عملاً گناہوں میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، اور پھر اسی حالت میں اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ رب العزت نے محروم نہیں فرمایا، بلکہ اگر اس کے حق میں بھی اصال ثواب کیا جائے تو اس کو بھی اس کا ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔ اصال ثواب کی اہمیت سمجھنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کافی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یرفع الدرجات، بے شک اللہ رب العزت کسی آدمی کا درجہ بلند کرتے ہیں جنت میں، اور وہ پھر اللہ رب العزت سے پوچھتا ہے کہ اے میرے رب، میرا یہ درجہ کس وجہ سے بڑھا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے۔ وہ پہلے سے نیک تھا، لیکن اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے نیک والد کا درجہ جنت میں بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اصال ثواب 3 صورتوں میں ممکن ہے۔ انسان جتنی بھی عبادات سر انجام دیتا ہے، عام طور پر ان کا تعلق 3 قسموں سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، انسان اپنے جسم سے، اپنے اعضاء سے اور اپنے بدن سے جو افعال سر انجام دیتا ہے تو اسے بدنی عبادت کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو عبادت کا ہے وہ ہے مالی عبادت، کہ اللہ رب العزت نے مال عطا کیا اور پھر وہ مال صدقہ کی نیت سے خرچ کرتا ہے، تو یہ مالی عبادت اس کو کہتے ہیں۔ اور تیسری ہے وہ عبادت کہ جو مالی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بدنی عبادت ہے، ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ تو اصال ثواب میں تینوں قسم کی عبادات کا ثواب مرحومین کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ بدنی عبادت جس کا ثواب مرحومین کو پہنچایا جا سکتا ہے، اس میں ایک سب سے اہم چیز دعا ہے۔ سورۃ الحشر کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو بعد میں آئے وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری بخشش فرمائیے، ہمیں معاف فرمائیے، ہماری مغفرت فرمائیے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، یا اللہ ان لوگوں کی بھی بخشش فرمائیے، ان کی بھی مغفرت فرمائیے جو ہمارے بھائی ہیں اور ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی اب وہ دنیا میں موجود نہیں ہے بلکہ وہ اللہ رب العزت کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے یہ بدنی عبادت ہے، تو دعا کے ذریعے ہم اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے بھی ہم
اپنے مرحومین کو اس کا اجر پہنچا سکتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقرؤ یاسین بموتاکم، کہ سورۃ یاسین اپنے مرحومین پر پڑھا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھ کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کیا کرو۔ تو اور اسی صنف کی جتنی بھی عبادات ہیں، مثلا نفل نماز ہے، ذکر اذکار ہیں، اور اسی طرح درود شریف ہے، نفل روزہ ہے، تو یہ ساری کی ساری مدنی عبادات ہیں۔ درود شریف ہے کہ جو اجر درود شریف پڑھنے پر ملتا ہے، اگر ہم اس میں ایصال ثواب کی نیت کر لیں تو وہی اجر بعین ہی جس مرحوم کی ہم نیت کریں اسے پہنچے گا۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جس شخص نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اگر وہ ایک مرتبہ درود پڑھ کر اپنے مرحومین کو بھیجے گا تو وہ بھی اسی طرح اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا، جس طرح درود پڑھنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو عبادات جن کے ذریعے سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، وہ عبادت ہے مالی عبادت، کہ انسان صدقہ کے ذریعے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچا سکتا ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، انی غائب، میں موجود نہیں تھا، میری غیر موجودگی میں میری والدہ انتقال کر گئی ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، یا رسول اللہ کون سا صدقہ ہے جو سب سے افضل ہے اور میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کروں تاکہ اس کا اجر میری والدہ کو ملے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا الماء، کہ پانی کا انتظام کر دو اور اس کا اجر تمہاری والدہ کو ملتا رہے گا۔ فحفر بئرا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا، یعنی وہاں پانی کی ضرورت تھی، کنواں کھدوایا اور پھر فرمایا ہذہ، کہ یہ سعد کی والدہ کے ثواب کے لیے ہے، اس کا اجر سعد کی والدہ کو ملتا رہے گا۔ تو اس طرح جتنی بھی مالی عبادات ہیں، مثلا کوئی زمین خریدی کو وقف کر دیا مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یا جتنے بھی اوقاف کے جو سلسلے ہیں اس میں تعمیر میں حصہ ڈال دیا یا خود تعمیر کرا دیا اور پھر اس میں نیت کر لی کہ اس کا اجر میرے مرحومین کو ملے گا، تو یہ بھی جائز ہے، اس کو مالی عبادت کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز وہ ہے مالی اور بدنی عبادت دونوں کا مجموعہ۔ تو مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ وہ عام طور پر جو سب سے اہم عبادات ہیں ان میں سے ایک نفلی حج ہے اور اسی طرح دوسرا نفلی عمرہ ہے۔ تو آدمی اس نیت سے جائے کہ میں اپنا حج فرض کر چکا ہو، اس نیت سے جائے کہ میں اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے حج کر رہا، یا اپنے والدین کے ثواب کے لیے میں عمرہ کر رہا۔ پھر جب وہاں پہنچ جائے پھر ایک ایک قدم پر جو اسے نیکیاں ملتی ہیں، مثال کے طور پر جیسے طواف کا ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا اجر ہے، اب وہ طواف کرتے ہوئے یہ نیت کر لیتا ہے کہ یہ طواف میں اپنے مرحومین کے لیے اس کا جو اجر ہے وہ ان کو مل جائے، اس نیت سے وہ طواف کرے تو اس کو اس طواف کا اجر بھی ان مرحومین تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ 3 قسم کی عبادات ہیں جو ہم بآسانی ان کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ اب ایصال ثواب کے اندر ایک اہم بات، ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایصال ثواب جو ہے وہ صرف اور صرف کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو کیا جا سکتا ہے، کسی غیر مسلم کے حق میں دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح طور پر منع فرمایا
ارشاد فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، فرمایا کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے اور ان لوگوں کے لیے جو کلمہ گو ہیں، کیا ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں آج کل ایک آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا، ہمارے مسلمان سادہ لوگ جو اتنا زیادہ دین سے واقفیت نہیں رکھتے، کوئی غیر مسلم مشہور و معروف شخصیت فوت ہو جائے، کوئی کھلاڑی ہو، کوئی گلوکار ہو، کوئی اداکار ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، تو اب اس کے ساتھ ازراہ ہمدردی اس کا نام لکھ کے اس کی تصویر لگا کر آگے لکھ دیتے ہیں RIP، آپ نے دیکھا ہوگا، جس کا مطلب ہے ریسٹ ان پیس۔ یہ اس کے لیے فوت ہونے کے بعد ایک دعائیہ کلمہ ہے، اور چونکہ ایک غیر مسلم کے لیے اس کے فوت ہونے کے بعد دعا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ جب آپ کے کوئی دنیا میں کوئی غیر مسلم ہے، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں، یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، لیکن ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اصالہ ثواب میں یہ بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اصالہ ثواب فرض اور واجب عبادت ان کا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جو نفل عبادت ہے، نفل عبادت کا جو ایصال ہے، ثواب پہنچانا ہے، اس کی اجازت ہے شرعاً، اور وہ ثواب پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب میں ان باتوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ جب انسان ایصال ثواب کرے تو اس میں کسی وقت کو مقرر کرنا، تاریخ کو مقرر کرنا، مخصوص کر دینا، کسی دن کو مخصوص کر دینا، سال کے کسی دن کو مخصوص کر دینا، کسی عمل کو مخصوص کر دینا، شریعت نے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ شریعت نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں کہ ہم فوت ہونے والے کے لیے جب چاہیں، جس وقت چاہیں، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ہمیں شریعت نے اس پر کوئی پابندی اور رکاوٹ نہیں لگائی، تو ہمیں اس پابندی سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہمارے لیے آزادی ہے، تو ہماری آزادی سلب نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم آزادانہ طور پر اپنے مرحومین کو کثرت کے ساتھ جتنا ہم سے ہو سکے ہم ان کے لیے ایصال کرتے رہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی اہم ہے کہ جب ایصال ثواب کیا جائے تو اس میں اپنے خاص مرحوم کے ساتھ ساتھ تمام امت کے مومن مردوں اور عورتوں کی بھی نیت کر لی جائے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ آدمی جب نیت کرے گا تو اس کا بھی اجر پورا پورا ملے گا، جن کی نیت کرے گا اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ ان سب کو بھی اس جو عمل ہے اس کا اجر پورا پورا ملے گا۔ اور یہ جو مرحومین ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو دوست ہیں، ان کے لیے ایک حسن سلوک کا بہترین طریقہ ہے کہ تمہارا دوست فوت ہو گیا، تمہارا رشتہ دار فوت ہو گیا، تم ان کے لیے ان کے فوت ہونے کے بعد بھی حسن سلوک کر سکتے ہو ایصال ثواب کی شکل میں۔ تو ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، استغفار کریں اور ان کے لیے بکثرت ایصال ثواب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔